عبادات اور فارمل عبادات جنہیں ہم کہتے ہیں وہی اسلام میں عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، یا اسلام میں عبادت کا تصور اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے، یا اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے؟ تو جواب یہ ہے ناظرین مکرم کہ اسلام میں عبادت کا تصور بڑا گہرا، بڑا وسیع، بڑا نستعلیق، بڑا کریم اور بڑا خوبصورت ہے۔ ہر وہ سانس، ہر وہ لمحہ، ہر وہ ساتھ، ہر وہ گھڑی اور وہ تمام قیمتی چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور تابعداری میں گزریں، اسلام میں اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اوڑھنا بچھونا، طرز زندگی، معاشرت، معیشت، ثقافت، رسمیں، فرائض، حقوق، الغرض پہلی سانس سے آخری سانس تک وہ تمام امور جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، ان کی اطاعت میں کی جائیں، وہ سارے امور عبادت کہلاتے ہیں، وہ ساری چیزیں نیکیاں کہلاتی ہیں، اور یہ سارے عمل اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اپنے معزز سکولرز کے ذریعے مزید کھولیں گے، عبادت کے تصور کو بھی سمجھیں گے، اور عبادات کا جو منہج ہے اور کس طریقے سے عبادات اجابت کا دروازہ قبول کرتے ہوئے اللہ کے حضور مقبولیت کا درجہ پا جاتی ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سکولرز کی جانب۔ آج کی قیمتی نشست میں ایک دفعہ پھر ہمیں شرف یاب کیا ہے، اور ان کا آنا ہمارے لیے، میرے لیے بالخصوص ہمیشہ شرف یابی کا باعث ہوتا ہے۔ عالم اسلام کے بڑے مقتدر عالم دین ہیں، بہت خوبصورت تواضع سے اپنا میسج اپنی پوری دنیا کے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ ساہیوال سے ہمارے مہمان سکولر جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی قبلہ خوش آمدید، نہایت خوشی ہوتی ہے آپ کے ہر دفعہ تشریف لانے۔ سلامت رہیں آپ، سلامت۔ اور دوسری شخصیت بھی شعبہ تعلیم و تدریس کی ایک بڑی وقی شخصیت ہیں، گو کہ نوجوان ہیں، اور نوجوان فاضل ہیں، فاضل جلیل بھی ہیں، عالم نبیل بھی ہیں، لیکن بہت گہرائی اور گہرائی سے چیزوں کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنا پیغام ہمیشہ نشر کرتے ہیں۔ منہاج یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ سے آپ کا تعلق ہے، جناب ڈاکٹر اظہر عباسی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم، خوش آمدید، تشریف آوری کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آئیے آج کے موضوع کو کھولتے ہیں شاہ صاحب کی گفتگو کے ذریعے، اور پہلی جو بات ہم ان سے عرض کریں گے وہ کاروبار، تجارت اور امور معیشت سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ شاہ جی قبلہ، اگر ہم کاروبار یا تجارت کو دیکھیں تو بظاہر تو خالص دنیا داری والا کام نظر آتا ہے، جمع تفریق ہے، ضرب تقسیم ہے، مال کا آنا جانا اور معاشرے میں مال کا ہی بانٹنا، یہ سارا کچھ کہلاتا ہے، لیکن اسلام اس کو بھی عبادت کہتا ہے۔ عام لوگ اسے دنیا داری کہتے ہیں، اسلام اسے عبادت کہتا ہے، اور اگر صحیح طرح کی جائے تو تگڑی عبادت کہتا ہے۔ کیا فرمائیے گا اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت محترم برادر گرامی قدر جناب صفدر محسن صاحب، آپ انٹرو میں ماشاءاللہ سارا خلاصہ اور مکھن پیش کر دیتے ہیں پورے موضوع کا، مضمون کا۔ اجر عظیم عطا فرمائے آپ کو، آپ کے ادارہ کی ٹی وی کو اللہ مزید ترقی سے ہمکنار فرمائے۔ جزاک اللہ شاہ جی، بندہ نوازی۔ یقیناً آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ نے واقعتاً انسان کی جو تخلیق کا بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، درست، لیکن ہم نے عبادت کو یقیناً محدود کر دیا اپنی محدود نقطہ نظر سے، اور آپ نے اس کے اندر جو وسعت تھی، جامعیت تھی، اس کو انٹرو میں بہت اچھے انداز سے پیش کر دیا کہ ہم تو پابند ہیں اپنی پہلی سانس سے لے کر وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب تک موت نہیں آ جاتی تم پابند ہو اللہ کی عبادت کے۔ اب اللہ کی عبادت آخری سانس تک جو ہم نے کرنی وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت، اللہ کی وفاداری، اللہ کی محبت، یہ سارا کچھ اللہ کی عبادت کے اندر شامل ہے کہ انسان اللہ کا، اور اس کو کہتے ہیں غلامی، کہ آپ اللہ کے سچے غلام بن جائیں، جو اللہ پاک کے احکامات ان کو پورا کریں، تو یہ عبادت ہے۔ اب اس انداز سے جب انسان کاروبار کرتا ہے، جب تجارت کرتا ہے، تو اس کی تجارت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرمایا التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جامع ترمذی میں حدیث مروی۔ آپ نے فرمایا وہ تاجر، یہ تجارت کرنے والا، سودا بیچنے والا، سوداگری کرنے والا اور بزنس کرنے والا، اس کے بارے میں فرمایا اگر وہ اللہ کی ہدایات پہ عمل کرتا ہے، اللہ کے حکامات کی اطاعت کرتا ہے، جو ہم عبادت کہتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا وہ سچ بولتا ہے،
اب تجارت میں سچ بولنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی تعلیم ہے، بالکل ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو فرمایا الصدوق، اور پھر الامین، امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہے، کسی کے ساتھ ڈنڈی نہیں مارتا۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوا او وزنوا یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ جب خود سودا لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب وہی سودا کسی اور کو دیتے ہیں تو اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، تو فرمایا یہ ہلاک ہونے والے، یہ سمجھ ہم بڑے کاریگر۔ تو فرمایا جب وہ اللہ کی تعلیمات کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کا بندہ بن کر، اللہ کا غلام بن کر، اسے ہر وقت یہ چیز یاد رہتی ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اس نے مجھے سچ بولنے کا، پورا ناپنے کا، پورا تولنے کا حکم دے رکھا ہے۔ تجارت لا تلہیہم، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ اللہ کے بندے بھی تو ہیں نا، کاروبار بھی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن کاروبار اور تجارت کے اندر مصروف ہو کر وہ اللہ کو بھول نہیں جاتے۔ کیا کہنا ہے، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ میرا اللہ ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو فرمایا جب ایسی بندگی کرتے ہیں نا، یہ جہاں تو ہے یہ بعد اس کا، اگلے جہاں میں بھی فرمایا وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یقیناً ایک بندہ مومن کی جو ہے ساری زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے آگے بڑھ کر فرمایا بھائی صفدر صاحب، صحابہ کے ایک مجمع میں آپ نے نکاح کی اہمیت کو بیان کیا نا، تو وہاں آپ نے فرمایا اجر ہوتا ہے جو آپ وقت گزارتے اپنی اہلیہ کے پاس۔ تو صحابہ نے حیران ہو کے عرض کی اللہ کے رسول ایاتی احدنا شہوتہ فتکتب لہ حسنہ، ایک بندہ اپنی اہلیہ کے پاس جا رہا ہے اور آپ فرما رہے اس کو نیکی مل رہی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ یہی عمل نکاح کے بغیر کرتا تو اسے گناہ ہوتا؟ جی۔ فرمایا یہ اللہ کی بغاوت اس نے کی۔ اب وہی کام اس نے اللہ کی غلامی کے ساتھ کیا ہے، اس نے نکاح کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو فرمایا راستے تو دو ہی تھے نا، ایک اللہ کی غلامی کا اور ایک اللہ کی عبادت کا اور ایک اللہ کی بغاوت کا۔ جب اس نے بغاوت میں گناہ کمایا تو عبادت میں اس کو حسنہ ملے گی۔ تو ایک مومن کی نیکی جو ہے زندگی پوری، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی، اور عمارت کی جو بنیاد ہے گفتگو کی اتنی تگڑی آپ کھڑی کر دیتے ہیں کہ آگے بڑھنا ہم فقیروں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا کیونکہ تخصص ہے معاشیات کے اندر اور اسلامی بینکاری کے اندر، اسلامی معیشت کے اندر آپ کا ڈاکٹریٹ کا بھی تخصص ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر جو بات میں نے شاہ جی قبلہ سے عرض کی ہے، آپ اس حوالے سے اپنا کچھ مزید انپٹ دیکھیے۔ شاہ صاحب کی تو ایک بات سے بلکہ ساری باتوں سے ایگری کرتے ہوئے جو شاہ صاحب نے کہا کہ وہ تو ہر وقت اپنے اللہ کی یاد کام کے اندر رکھتے ہیں، وہ پنجابی کا ایک بہت ہی چھوٹا سا ٹکڑا ہے سخن کا کہ ہاتھ کار والے تے دل یار والے، تو یہ اگر مزاج بن جائے تو بڑی بات ہے۔ آپ اس میں کیا اضافہ فرمائیں گے؟ اسلامی تجارت میں، بینکاری میں، امور میں ہم اس کو کیسے آگے سمجھیں؟ آپ اپنے انداز میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو صفدر علی محسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر گفتگو کا موقع دیا۔ بہت نوازش ڈاکٹر صاحب، آپ کے آنے کا بہت شاہ شکریہ۔ صاحب کی موجودگی میں سچی بات ہے کہ ایک طالب علم ہے اور اتنی اللہ سبحانہ و تعالی میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، بڑی بات ہے۔ اللہ آپ کا یہ اور ایک طالب علم جو ہے وہ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے اگر اظہار کرے تو وہ صرف اپنا سبق سنا رہے، بہت اچھا ہے۔ اس میں کوئی کمی کجی ہو تو وہ آپ نے درگزر اللہ کرنا آپ کو خوش رکھے۔ عنایت فرمائیے۔ جو آپ نے سوال پوچھا، اس میں بنیادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں اسلام کے جو کرکس کو یا ہم اس کے بنیادی طور پر احساس کو، تو سب سے پہلی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے اپنے بندوں پر۔ درست ہے۔ وہ ذات چاہتی تو ظاہر ہے کہ انسان ہے، جب اس نے اپنی ذاتی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اپنی ذاتی ضرورت کو کسی بھی اینگل میں، تو اس کو اس کا ذاتی فعل قرار دے دیا جاتا، اس کو عبادت کا درجہ نہ دیا جاتا۔ بڑی خوبصورت بات، کیا بات ہے۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے بندے پر۔ واہ واہ واہ۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عطا کردہ دین رحمت ہے، یہ اس کی ہماگیریت ہے کہ اس کے اندر کمپریہنسو نیچر آف تھاٹ اور ورک پایا جاتا ہے کہ بندہ عمل دنیا کا کرتا ہے لیکن اسے ثواب عبادت کا ملتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت اور شریعت
اس کی پابند ہو، اس کی نیت وہ ایک پیج پہ دونوں ہوں۔ ایگریڈ۔ اب یہاں پر میں ایک فیکٹس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت BMS ایک ورلڈ ریکوگنائز انسٹیٹیوٹ ہے، سوئس فائنانشل انسٹیٹیوٹ، اس کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت وہ 471 ٹریلین ڈالر کی ویلتھ پائی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ انفارچونیٹلی اس میں جو مسلم ورلڈ ہے OIC کے پیج پر یہ 71 کنٹریز آتے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جی کاغذوں میں 71 ہیں، اور ہمارے جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس 471 ٹریلین میں ہمارا کل اثاثہ وہ 1.6 ٹریلین ڈالر ہے، یعنی کہ صرف 5 ٹریلین ڈالر۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے کاروبار کو محض کاروبار سمجھ لیا، اس کو عبادت چھوڑ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہی واز دا بگیسٹ انڈسٹریلسٹ آن ہز ٹائم۔ کوفہ میں کپڑے کا آپ کا کاروبار تھا، کپڑے کی جو ورائٹی آپ کے پاس تھی وہ کسی اور کے پاس موجود نہیں تھی۔ صحیح۔ 17 فیکٹریز آپ کی پائی جاتی ہیں۔ سیدی حضرت عبد الرحمن بن عوف مواخات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ان کو ایک اور صحابی ان کے ساتھ بھائی بھائی بنایا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس میری 2 بیویاں ہیں، یہ کاروبار ہے، یہ گھر ہے، ان کا آدھا حصہ مواخات کا جو قاعدہ ضابطہ تھا اس کے مطابق کر لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں، وہاں پہنچ کر آپ کم قیمت پر گھی فروخت کرتے ہیں، تیل بیچتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد آپ آتے ہیں تو آپ کے کپڑوں پر عطر لگا ہوتا ہے پیلا۔ حضور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے عبد الرحمن؟ تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے شادی فرمائی۔ وہی عبد الرحمن بن عوف، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ میں تشریف فرما ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی زمین کامتی ہے، تو آپ خادموں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ وہ مدینہ کی سرحدوں سے اندر داخل ہو رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے ہم انسانوں پر کہ جہاں پر بندہ اپنی پرسنل سٹرگل کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت شریعت کی پابند ہے اور اس کا عمل بھی شریعت کا پابند ہے، تو اس کا یہ کاروبار، یہ تجارت اور فائنانشیل سٹرگل کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ وہ جب سٹرگل کرتا ہے، فائنانشیل سٹرگل کرتا ہے، اس میں جو اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ جب اس میں شام کرتا ہے تو اس کی شام وہ بخشی ہوئی ہوتی ہے اور وہ مغفرت شدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہی نافع اور آپ سمجھ لیں کہ مشام جاں کو طہارت اور اطمینان دینے والی یہ گفتگو تھی جو شاہ صاحب سے شروع ہوئی اور جناب ڈاکٹر اظہر عباسی تک وقفے میں جانے سے پہلے والے حصے میں انہوں نے عنایت کی۔ مجھے اس بات نے تو بالخصوص میرے ایمان کو بہت تقویت دی، بہت لطف آیا مجھے یہ بات سن کر جب ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ چاہتا اور اس کا فضل ہمارے شامل حال نہ ہوتا تو ان تمام امور کو جو رسمی عبادات سے الگ ہم کہتے ہیں، جو فارمل عبادات ہے ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر، ان سے الگ کر کے ان کو صرف دنیا داری کے امور قرار دے دیتا تو ہماری تھکاوٹ کا، ہماری بے چینی کا، ہمارے اضطراب کا، ہماری تکلیف کا اور ہمارے دکھ کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کی اطاعت میں لیا جانے والا ہر سانس اس نے عبادت قرار دے دیا۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی بندہ نوازی ہے، اس کا شکریہ الگ سے واجب ہے۔ ایک مختصر وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ عبادت کا تصور دین متین میں کیا ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت گفتگو پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کی سماعتوں کا حسن بنی، یقیناً آپ انشاءاللہ اس سے نور، روشنی، اجالا حاصل کریں گے۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہ جی قبلہ، اخلاق بہت بڑی عبادت ہے اور با اخلاق بندے کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے، اس کا حبیب بھی، معاشرہ بھی، دنیا کا ہر شخص۔ تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام نے معاشرے میں بھی بہترین شخص اسے کہا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جو اخلاق میں آپ سب سے بہت آگے ہوں۔ اس حدیث کے جو ہمارے سوشل بینیفٹس ہیں، معاشرے پر اس کے ثمرات کیسے ہوتے ہیں اور معاشرہ اچھے اخلاق کی برکتوں سے متاثر کیسے ہوتا ہے، میں اس پر آپ کے انپٹس چاہتا ہوں۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر جو بہترین معاشرہ قائم فرما کر ایک نمونے کے طور پر، ایک ماڈل کے طور پہ پیش فرمایا کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کیا کہنا؟ میں نے جس معاشرے میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اللہ اکبر، وہ کیا تھے؟ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ یہ تھے۔ اللہ اکبر، ترجمہ کرنے کو حوصلہ نہیں مجھے ہو رہا، بالکل ٹھیک، لیکن انہی کے بارے میں پھر چند سالوں کے اندر اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر کبیرہ، انہی کے بارے میں فرمایا جا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، اور یہ وہ لوگ بن چکے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ جو اکبر، ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا اسے میں ضمانت دے رہا ہوں، ان جیسا بننے کی کوشش کرنے والا بھی ہدایت یافتہ شمار ہوگا۔ اللہ نے ان کو روشنی کے مینار بنا دیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ 4 کام کیے، ان میں ایک اہم کام تھا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ نے ان کے اخلاق کو بلند کیا، آپ نے ان کی اخلاقی جو اقدار تھیں، اللہ اکبر، ان کو آپ نے مزید جلا بخشی، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی تعلیم سے بھی اور اپنے اخلاق عالیہ سے بھی اور اپنے اسوہ حسنہ سے بھی، آپ فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، بالکل صحیح، میری تو بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے اہم مقصد یہ کہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کرنے والا بن کے آیا۔ آپ فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ جو اخلاق میں بلند ہے وہ ایمان میں مکمل ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن خلقی، قیامت کے دن سب سے وزنی نیکی مومن کی وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا۔ اب معاشرے کے اندر وہ کیسے ہوا؟ 4 چیزوں کا بنیادی طور پر مجموعہ جو ہے اس کو اخلاق عالیہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہے طلاقت الوجہ، امام عبداللہ بن مبارک جیسے محدث فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کا مجموعہ وہ حسن اخلاق ہے۔ پہلا کیا ہے؟ طلاقت الوجہ، اچھا اخلاق والا وہ جب بھی کسی سے ملتا ہے نا تو وہ خندہ پیشانی سے ملتا ہے، وہ کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتا ہے۔ بالکل اب آپ نے پوچھا معاشرے کے اندر جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے جب بھی ملتا ہے تو وہ خندہ پیشانی سے ملتا ہے، اس کو پوری توجہ دے کے ملتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم اللہ کو اتنے پسند آئے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو اصول زندگی سکھایا نا، وہ اللہ نے اٹھا کر قرآن کا حصہ بنا کے نازل فرمایا۔ اللہ اکبر کبیر، ان میں ایک اصول زندگی یہ بھی تھا وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ہائے ہائے، میرے بیٹے جب کسی سے تم نے بات کرنی پورے انداز سے متوجہ ہو کے بات کرنی، یہ نہ ہو کہ تمہارے انداز سے محسوس ہو کہ تم اس سے چہرہ پھیر کر نظریں ہٹا کے اسے حقیر سمجھ کے بات کر رہے ہو، اس کو تم نے یہ توجہ دلا کر تمہیں احساس دلانا کہ تم پوری اس کو توجہ دے رہے ہو، تم اس کو اہمیت دے رہے ہو، تو یہ اخلاقی عالیہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے نا، صحابہ کرام نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا، نے کہا تکبر کی بڑی مذمت بیان کی، تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے ان یکون ثوبہ حسنا وان تکون نعلہ حسنا، کہ میرے کپڑے بڑے خوبصورت ہوں ماشاءاللہ، یہ ہمارا کاسٹیوم اچھا ہو، پہناوا اچھا ہو، میرے جوتے خوبصورت ہوں، ہمارا ظاہر یعنی کہ اچھا ہو۔ اب اندازہ لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اور میرے صحابہ یہ تو اسلام میں پسندیدہ چیزیں ہیں، میرا تو اللہ خود جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ خود جمیل ہے۔ اللہ اکبر، کما یلیق بجلالہ و شانہ، اللہ وہ تو اللہ خود جمال کو پسند کرتے، یہ تکبر نہیں۔ تو پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا بطر الحق و غمت الناس، اللہ حق کو ٹھکرانا اور دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا، گھٹیا اور کمتر سمجھنا، انہیں توجہ نہ دینا، یہ بد اخلاقی، یہ تکبر۔ تو آج معاشرے کے اندر کتنی خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہمارے اندر اخلاقی پہلی صفت پیدا نہیں ہو رہی کہ ہم لوگوں سے جب ملتے ہیں تو پوری توجہ نہیں دیتے، ہم خندہ پیشانی سے نہیں ملتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر، کانا یسلم علی الصبیان، اللہ اکبر، بڑے تو بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو توجہ دیتے تھے، آپ نے بچوں کے پاس جا کے ہاتھ ملا کے فرماتے ہیں ننے میاں السلام علیکم، کیسے ہو تم؟ اور دوسرا یہ ہے الرفق فی الکلام، بالکل جب بات کرو نرمی سے بات کرو، تیسری بات میٹھے الفاظ، تیسرا ہے بذل الخیر، جو اللہ نے آپ کے اندر خیر رکھی اسے نچھاور کر دو اللہ کی۔ چوتھا یہ ہے اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے صبر کر جاؤ، تحمل کرو، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاؤ، والعافین عن الناس، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دو۔ اس سے معاشرے کے اندر، وہ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہتری اچھے ثمرات ہی اچھے ثمرات۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ سوال ایک دفعہ پھر حسن اتفاق ہے کہ آپ کے مطلب کا اور آپ کے شعبے کا ہے، اب وہ کون سی اسلامی تعلیمات ہیں، یا وہ سادہ لفظوں میں وہ کون سی اسلامی تعلیمات یا عبادات ہیں جو انسان کو سائنس اور زمانے کی اور عصری ترقی کے ساتھ بھی جوڑ دیتی ہیں؟
جی یہ بڑا پیارا سوال آپ نے کیا ہے. اس کی وجہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، ہم نے کیونکہ ہر جگہ کیونکہ خلیج رکھی ہوئی ہے، ہر جگہ ہم نے ڈیوائیڈرز اور سیپریٹرز لگائے ہوئے ہیں کہ یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، ادھر ہے. تو اب یہ موجودہ نسل کے لیے، بالخصوص یوتھ کے لیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پروفیٹیبلٹی کو دیکھتے ہیں، نفع بخشی کو دیکھتے ہیں، تو آپ کیا فرمائیے گا؟ اس میں اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ شاید دین میں اور سائنس میں کوئی بودھ پایا جاتا ہے. بالکل ایسا وہ شاید ابھی ہم ایکسپلور ہی نہیں کر پائے، تو اس لیے ہم یہی جب چیزیں کھلتی جائیں گی تو یہ بات سمجھ آتی ہے. اگر ہم خود انسانی تخلیق پر غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو پہلی صفت بیان فرمائی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. درست ہے. اب سائنس بنیادی طور پر اٹ سیلف اس کا معنی بھی علم ہے، یعنی کہ سائنس اس کا معنی علم یعنی نالج ہے. تو اسلام جب علم کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. بہترین کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی سائنس کی طرف ہم موو کریں اور یہ ایڈوانسمنٹ جو ہمیں نظر آتی ہے ہم اس کو اچیو کریں تو ہمیں علم کی راہ پر چلنا ہوگا. ایک اور چیز ہے اور وہ ہے غور کرنا، فکر کرنا. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 756 آیات بیان فرمائی ہیں جو مظاہر فطرت کے اوپر غور کرنے پر دلالت کرتی ہیں، نیچر کو اسٹڈی کرنے کے لیے. اور ان میں 225 آیات وہ ہیں جہاں پر ڈائریکٹ تدبر، تفکر، تعقل کے صیغہ استعمال ہوئے. درست ہے. کہ جن پر غور کرنا، فکر کرنا. ہم ایک مثال لے لیں. سر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا تم غور نہیں کرتے کہ یہ جو اونٹ ہے اسے کیسے پیدا کیا گیا؟ اب ظاہر ہے غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ اس کے پاس کلمات کی کیا کمی، وہ الفاظ حروف کا پیدا فرمانے والا ہے. درست ہے. وہ کسی بھی جانور کی مثال دے سکتا تھا، لیکن یہاں پر جب مفکرین بیان فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر اونٹ کی جو ساخت ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو باقی جانور ہیں، اگر مثال کے طور پر گھوڑا ہے تو سواری کے لیے تو استعمال ہوتا ہے لیکن بوجھ کے لیے اور گوشت کے لیے ہم اسے استعمال نہیں کرتے. بالکل صحیح. گدھا ہے تو بوجھ کے لیے استعمال کرتے ہیں، سواری کے لیے اس سے کم استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دیگر جانور ہیں، گائے ہے، بکری ہے، بھینس. اونٹ ایسا جانور ہے سواری کے ساتھ بھی، گوشت کے لیے بھی اور بوجھ کے لیے بھی ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. دودھ کے لیے بھی، کھال کی بھی اس کی اسی طریقے سے ضروریات ہے. بالکل صحیح. اب یہ غور و فکر ہے. شہد کی مکھی کی مثال سر کارل وان فریش 1973 میں یہ ایک جرمن فزیالوجسٹ تھے. انہوں نے ہنی بی ڈانسنگ کے اوپر ایک کتاب لکھی اور ریسرچ کی جس پر ان کو نوبل انعام ملا. بہت خوب. اب در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وحی کا کلمہ ہے انسان کے بعد اگر کسی مخلوق کے لیے استعمال کیا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اللہ، وہ یہ شہد کی مکھی کے لیے یہ کلمہ فرمایا. اب غور کرنے والی بات ہے کہ وحی جیسا کلمہ جو انبیاء کے لیے استعمال کیا وہ اس وحی کے معنوں میں، اور ایک مخلوق کے لیے جو مکھی ہے اور بہت دنیا کی نظر میں بڑی حقیر سی مخلوق ہے، بہت چھوٹی سی، اگر اس کے لیے یہ کلمہ استعمال ہو رہا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیوں. تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ در حقیقت یہ جو کلمہ ہے اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے شہد کے چھتے سے باہر درختوں پر جاتی ہے اور ہزاروں پھولوں کا رس جو اس کا پھر آتی ہے اور وہ سارا دن اس کی یہی پریکٹس ہوتی ہے، تو یہ اس کی کل مدت بھی وہ 3 ہفتے ہوتی ہے جو ڈرون بیز ہوتی ہیں. 3 ہفتوں کے بعد وہ مر جاتی ہے. اب یہ ساری چیزیں غور طلب ہیں. ہم مسلمان کہاں پر کھڑے ہیں وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ جی 71 مسلم کنٹریز، ہمارے پاس اس وقت 71 مسلم ممالک میں انٹرنیشنل ورلڈ رینکنگ کی صرف 5 یونیورسٹیز ہیں. اللہ اکبر. حسن اتفاق یہ ہے کہ چند دن پہلے یہ میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور پڑھتا جا شرماتا جا. یہی کیفیت تھی سر. اللہ اکبر کبیرہ. امریکہ کو سر لے لیں تو 5700 کچھ یونیورسٹیز. ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے 8705 یونیورسٹیز انٹرنیشنل ورلڈ رینکنگ کی. اور ہم وہ علم کے موتی، وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ.
نہ اس غور کی طرف جاتے ہیں، نہ تحقیق کی طرف جاتے ہیں، نہ علم کے اس راستے کی طرف جاتے ہیں، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں فکر کرنا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر چل کر لا محالہ کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں فزکس پڑھنے والا سر ایسا شخص ہوتا ہے کہ اگر وہ ذرا سا بھی تھوڑا سا بھی شعور کر لے تو گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے لیے جو صوفیاء نے مجاہدات، ریاضتیں اور عبادتیں مقرر کر رکھی ہیں، وہ فزکس پڑھنے والا شخص وہ چند ریسرچ پڑھ کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت پا لیتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں وقفے پہ جانا ہے ناظرین، اور بغیر عنوان کے قتیل شفائی کا ایک شعر عرض کرتے ہوئے میں وقفے میں جانا چاہتا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے، شاہ صاحب نے جو کچھ کہا، اور امت مسلمہ کا عصر حاضر کا تعلیمی میدان میں جو نوحہ اور مرثیہ انہوں نے اپنے لفظوں میں کہا ہے، میں 2 لائنوں میں بیان کرتے ہوئے وقفے میں جانا چاہتا ہوں کہ جن کو پینے کا سلیقہ ہے وہ پیاسے ہیں قتیل، جن کو پینے کا سلیقہ ہے وہ پیاسے ہیں قتیل، جتنے کم ظرف ہیں میں خار بنے بیٹھے ہیں، میں خار بنے بیٹھے ہیں۔ میں غور، فکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہوا وقفے میں جانے کا طلبگار۔ ویلکم بیک ناظرین، داتا کی نگری لاہور سے آپ کا پروگرام روشنی سب کے لیے خیر مقدم۔ بہت خوبصورت گفتگو، عبادت کا ایسا ایسا مفہوم اور ایسی ایسی تہیں اور ایسے ایسے اس کے ڈائمینشنز آپ کے سامنے آج ہم پیش کرنے کی سعادت پا رہے ہیں جو کم نصیب ہوتے ہیں ہمیں گفتگو میں بھی روایتی ٹاپکس بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن غیر روایتی ٹاپکس بھی کم نصیب ہوتے ہیں، لیکن جس دن نصیب ہو جائیں اور اللہ کا فضل شامل حال ہو تو موضوع کی بڑی تہیں کھلتی ہیں اور ہر تہ سے روشنی، اجالا، نور خوش نصیبوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ شاہ جی قبلہ، تزکیہ کی بات ہو رہی تھی ابھی، یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا، صاف کرنا، ستھرا کرنا، اپنے باطن کو سیدھا رکھنا۔ تو تزکیہ کو اگر بالعموم دیکھا جائے تو کی ٹو سکسیس بھی کہتے ہیں، کامیابی کی کلید بھی یہی ہے، نجات کی ضامن بھی یہی ہے، اور جو الٹیمیٹ ہماری نجات ہے اس کی ضمانت بھی اسی سے ملتی ہے، تزکیہ سے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کیوں؟ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بڑے صاف اور واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جو تزکیہ اختیار کر لیتا ہے بس وہی کامیابی پاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ جو تزکیہ نفس کر لیتا ہے وہ کامیابی پا لیتا ہے، اور جو آلودہ کرتا ہے اپنے نفس کو، اس نے گویا ناکامی کو اپنا مقدر اور اپنا نصیب بنا لیا۔ اب وہ تزکیہ ہے کیا؟ تزکیہ کہتے ہیں پاکیزگی اختیار کرنا اپنے باطن میں، اپنے ظاہر میں، اپنے مال میں، اپنی روح میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عادات میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے اختیارات میں آپ پاکیزگی، طہارت اسے اختیار کریں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال و دولت کی پاکیزگی کے بارے میں فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، زکوٰۃ اور صدقہ وصول کیجئے، اس سے ان کا مال وہ اس کو تزکیہ یعنی نشو و نما بھی حاصل ہوگی، پاکیزگی بھی حاصل ہوگی۔ اب تزکیہ جو ہے اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے جو اوصاف جلیلہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک بیان فرمایا، ان میں ایک اہم یہ ہے وہ یزکیہم، آپ نے اپنے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا۔ اب وہ تزکیہ کے نتائج کیا نکلے؟ جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا تھا نا، ایک تو صحابہ کرام عبادات میں وہ کیسے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم، اور آگے فرمایا تراہم، آپ ان کو دیکھیں گے رکعاً سجدہ، وہ رکوع اور سجدوں کا شوق رکھنے والے، اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے مصلوں پہ حاضر ہونے والے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحم دل، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے مفادات ان کے اوپر، ان کے اندر وہ نفسا نفسی کا عالم تھا۔ لیکن آج ان کی کیفیت کیا ہے؟ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں آغاز میں فرمایا تھا نا، اس صحابی نے مواخات میں کیا فرمایا عبد الرحمن بن عوف سے کہ میرا آدھا گھر لے لیں، آدھا کاروبار لے لیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنا آدھا مال دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ اسلام نے ہمیں جو تعلیمات پاکیزہ عطا کی ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر ایثار، وہ کتنا مشہور واقعہ ہے غزوہ احد کے موقع پر ایک زخمی ہے، پانی اس نے طلب کیا، ساقی پانی لے کے حاضر ہوا تو ساتھ ایک اور زخمی کی آواز آئی، کرانے کی ضرورت ہے، مجھے چھوڑیے، اس کے پاس جائیے۔
اس کے پاس پہنچے تو تیسرے کی پھر آواز زخمی کی آئی تو کہا مجھے بھی چھوڑیے، دوسرے کہا ان کے پاس جائیے، جب وہاں پہنچے وہ شہید ہو چکے، تینوں ہی شہید ہو گئے پانی پیے بغیر۔ تو یہ جو اثار دوسرے کو ترجیح دینا اپنے اوپر، یہ تزکیہ کے نتائج ہے، یہ تزکیہ نبی پاک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، آپ نے سارے گھروں میں پیغام بھیجا کہ مہمان آیا کھانا بھیجیے، تو معلوم ہوا کہ ماں اندنا اللہ کو، تو فرمایا آج تو ہمارے گھر میں سوائے کھجوروں کے دودھ کے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں، دودھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا جی میں لے کے جاتا ہوں، وہ مزدور آدمی اپنے گھر لے آئے، بیوی سے کہا کہ نبی پاک کے مہمان آئے، گھر میں کچھ ہے، کہا ما اندی اللہ قوت سبیانی، تھوڑا سا کھانا بچوں نے کھانا، کہا اللیم بشے و نویم بشے، آج انہیں سلا دو کسی طرح بہلا پھسلا کر اور ان کا کھانا اٹھا کے مہمان رسول کو پیش کرو۔ ایسے کیا گیا اور وہ ساتھ بیٹھ گئے، جو دستور عرب تھا، منہ ہلاتے رہے، دیا بجھا دیا، اور بڑا مشہور واقعہ، صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، کہا جی آپ مجھے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ دیکھ کر فرمایا لقد عجیب اللہ من سنیکم، اور ساری رات اللہ خوش ہوتے رہے تیرے عمل پر اور تیری اہلیہ کے عمل پر۔ تو یہ تزکیہ سے ایسا معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ اگریڈ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، امن کا قیام، اس میں حصہ دار بننا یا اس میں کسی بھی طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا، یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے اور اسلامی معاشرے میں ایک بہت بڑا یہ تقاضا بھی ہے۔ تو یہ جو عبادت ہے قیام امن کی کوششیں کرنا، اسے اسلام کیسے دیکھتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم اسے کیسے دیکھیں گے؟ جی، اس میں سب سے پہلی چیز قرآن کریم میں سورہ رعد میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر ہم اپنے وجود پر غور کریں تو ہمارے وجود کے اندر ہی انسان کائنات اصغر ہے، اور اس کائنات اصغر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اربوں خربوں ایسی نعمتیں ہیں کہ جن میں سے ایک معمولی نعمت پر بھی انسان ساری زندگی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اب مفسرین اس آیت مبارکہ کے ذیل میں جب نعمتوں کی تقسیم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بنیادی طور پر جو النعمہ ہے، یعنی کہ سب سے عرفہ اعلیٰ اور تمام نعمتوں کی جو ماں نعمت ہے وہ ہے ایمان۔ کیا بات ہے! اور ایمان بھی لفظ نکلا امن سے ہے۔ بالکل صحیح۔ اور فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایمان، اس کا چونکہ فائدہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور اخروی زندگی میں بھی، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جو دوسری قسم ہے جس میں تمام جو نعمتیں اس کے حصار میں آتی ہیں وہ ہے امن۔ اگر ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس کا روٹ ورڈ یعنی کہ سین لام میم، یہ سلامتی سے ہے، امن سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ۔ اب اس کے ذیل میں آپ جتنے مفسرین ہیں اگر ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گویا جس انسان نے کسی ایک ایسی جان کو جس کی حرمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تھی اس کا قتل کرنا جائز نہیں تھا، اور اگر کسی نے قتل کیا گویا وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اب یہاں پر صفدر صاحب میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں چونکہ عمومی طور پر یہ بھی ایک مسکنسیپشنز پائی جاتی ہے، جب ہم اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو نان مسلم سٹیزن ہیں جن کو ذمی کہا جاتا ہے، تو جب ہم یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں تو شاید ہم تھوڑا سا عجیب سا یا آکورڈنیس ہمارے اندر آتی ہے، یا ہم اس کو تھوڑا ہلکا خفیف سمجھتے ہیں کہ جی ذمی جو ٹیکس پیئر لوگ ہیں۔ حقیقت میں دیکھیں اسٹیٹ کی دو صورتیں ہیں، کسی اسلامک اسٹیٹ کے اندر جب ایک مسلمان رہے گا تو اس کے جان مال عزت آبرو کا محافظ وہ حاکم وقت ہوگا، ٹرو۔ لیکن جو ذمی ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی جان مال عزت آبرو کا محافظ اللہ اور اللہ کا رسول ہوتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ داری میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی بھی معاشرے کے اندر فساد پھیلانے کے لیے کسی ذمی کو یا معاہد کو جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا، بالکل ٹھیک ہے، اگر اس نے ناحق قتل کیا تو قیامت کے دن اس شخص کے حق کو جو ہے نا وہ میں وصول کرنے والا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ میں روانہ ہوئے، صحابہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر لوگوں کا ہجوم ہے، آپ نے ایک صحابی کو روانہ فرمایا کہ آپ جا کر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ واپس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جو نان مسلم ہے اور وہ قتل ہو گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ پہلا جو لشکر روانہ ہوا ہے اس کی طرف فوراً آدمیوں کو بھیجو اور کہو کہ کسی بھی بچے کو دوران جنگ، کسی خاتون کو، کسی بزرگ کو یہ قتل کرنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ جو جنگ کے اندر۔ تو اسلام اپنی ابتدا سے لے کر اپنی انتہا تک وہ امن کی ہی دعوت دیتا ہے۔ یہ وہ امن ہی تھا کہ جس کی بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام چہار دانگ عالم وہ پھیل گیا۔ کیا کہنے آپ کے، سبحان اللہ۔ بہت ہی دلچسپ، نافع، حلاوت امیز اور خوبصورت ترین گفتگو۔ اگر مجھے ذاتی طور پہ ناظرین مجھ سے پوچھیں تو روشنی سب کے لیے کہ جتنے ایپیسوڈز کیے ہیں سارے اچھے ہیں، لیکن آج کی نشست میں سمجھتا ہوں بہت نافع اور بہت حلاوت والی نشستوں میں سے ایک نشست ہے۔ اللہ ہماری بھی یہ عبادت اور کوشش قبول فرمائے، اور اس کے صدقے جو روشنی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس روشنی کے صدقے حضور علیہ السلام کی امت کو بالخصوص اور بنی نوع انسان کو بالعموم نفع سے، حلاوت سے اور آج کے اس ثمرات سے نوازے۔ بہت شکر گزار میں جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری آپ کا، اور جناب ڈاکٹر اظہر عباسی صاحب بہت ہی خوبصورت کلمات سے آج آپ نے نشست کو باوقار بنایا، اور اختتامی کلمات کے طور پر میزبان محفل کے طور پر اور ایک ادنا اور ناقص طالب علم کے طور پر دو تین چھوٹے چھوٹے پیغام۔ شاہ جی، میں اپنے منظوم شوق کو میں پورا کرتا ہوں، سادہ لفظوں میں اپنا رانجھا راضی کرتا ہوں۔ عبادت موضوع ہے تو میں عبادت کے کانسیپٹ کو دو تین شعری زاویوں سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جو زاویہ ہے یہ محترمہ زہرا نگار صاحبہ کا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ ایک کے گھر کی خدمت کی اور ایک کے دل سے محبت کی، ایک کے گھر کی خدمت کی اور ایک کے دل سے محبت کی، دونوں فرض نبھا کر اس نے ساری عمر عبادت کی، دونوں فرض نبھا کر اس نے ساری عمر عبادت کی۔ جناب خالد احمد کا عبادت کا ایک زاویہ دیکھیے، اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مسیحا کی عیادت کی ہے، ایک مسیحا کی عیادت کی ہے، رات بھر ہم نے عبادت کی ہے۔ شاہ جی اللہ اکبر، یہ بھی دیکھیے عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ پنجابی ہماری مادری زبان ہے، ہم داتا کی نگری لاہور سے آپ سے مخاطب ہیں، تو ایک شعر پنجابی کا، ماں بولی پنجابی کا، حضرت حنیف نازش قادری کا، جناب پروفیسر حفیظ طائب کے شاگرد ہیں۔ وہ لکھتے ہیں غریباں لوکاں دی غم گساری نبی نے کیتی اسی بھی کریے، غریباں لوکاں دی غم گساری نبی نے کیتی اسی بھی کریے، تے روگیاں دی تیمارداری نبی نے کیتی اسی بھی کریے، تے روگیاں دی تیمارداری نبی نے کیتی اسی بھی کریے۔ اور آخرش دو مصرے حضرت علامہ کے، وہ لکھتے ہیں سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ آج جتنی باتیں شاہ صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے پیش کی ہیں، اللہ کرے وہ ہماری سماعتوں سے ہوتی ہوتی سیدھی دل میں اتریں، دماغ میں اتریں، اور زندگی میں کوئی رستہ ہمیں بھی اچھا طے کرنے کا موقع مل جائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، گر قبول افتد زہے عز و شرف۔ اگلی نیکی اور خیر کی مجلس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔